پاکستان دو محاذوں پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے. عوام کو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اگر دنیا کے اندر ڈیزل $300 پر بیرل ہو گیا تو میرے پاس تو کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں. کووڈ کے اندر بھی اسکول کالج بہت عرصہ آن لائن رہے. آن لائن ایجوکیشن از نیور این آلٹرنیٹیو. جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا نقصان ہوگا روزانہ کی بیسس کے اوپر کام کرتے ہیں. جو بھی پرائس اوپر گئی ہے اس سے کنزمپشن آف فیول اس طرح سے نیچے نہیں آ رہا جو جیسی کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں. سلام اینڈ ویلکم ٹو دی بلو نیوز روم. میں ہوں امبر شمسی. ایک طرف جنگ کے بادل ہیں، دوسری طرف خالی ہوتے خزانے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں پاکستان کی ڈپلومسی اور اکانومی دونوں ہی کرٹیکل سٹیج پر ہے. پچھلے 12 گھنٹوں میں اسلام آباد نے تہران سے واشنگٹن تک اور کائرو سے کینیڈا تک رابطوں کا جال بچھا دیا ہے. ایران یو ایس کشیدگی اب اس مقام پر ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی پورے خطے کو آگ لگا سکتی ہے. پاکستان یہاں صرف ایک تماشائی نہیں بلکہ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ڈپلومسی سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی گاڑی چلتی ہے. کروڈ آئل $170 تک جا پہنچا ہے اور ٹینکر کی انشورنس $15 ملین تک. پیٹرولیم منسٹر علی پرویز ملک صاف کہہ رہے ہیں دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ جنگ بندی کرے جلد از جلد اور اس کے بعد بین الاقوامی منڈیوں کے اندر ٹھہراؤ آئے. پاکستان 90% اپنی توانائی کی ضرورت جو ہے وہ امپورٹ کے ذریعے میٹ کرتا ہے. اگر دنیا کے اندر ڈیزل $88 پر بیرل سے اٹھ کے $300 پر بیرل ہو گیا تو میرے پاس تو کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں. جو میں کر سکتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں کر رہا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقات ہیں، ان کو تحفظ دیں. اب ذرا دیکھیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. جب ہم رات 8 بجے مارکیٹ بند کر رہے ہیں اور 4 دن کا ورک ویک پر جا رہے ہیں تو باقی دنیا کیا کر رہی ہے؟ شری لنکا میں ہر وینسڈے دفتر اور سکول بند ہیں اور وہاں QR کوڈ پر فیول مل رہا ہے. بنگلہ دیش نے AC کو 25 ڈگریز پر فکس کر دیا ہے اور یونیورسٹیز بند کر دی ہیں. فلپینز نے نیشنل انرجی ایمرجنسی لگا دی ہے. حتیٰ کہ ایجپٹ نے بھی اپنے ایڈمنسٹریٹو کیپٹل کو شام 6 بجے ڈارک موڈ پر ڈال دیا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ کیا یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کافی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا اعلان تو کیا ہے موٹر سائیکل والوں کے لیے ڈیجیٹل والیٹس میں ماہانہ $6,000. لیکن کیا یہ مہنگائی کے اس طوفان کے سامنے صرف ایک عارضی پٹی ہے؟ سرکاری دفتر 50% حاضری پر چلیں گے مگر کیا ہمارے ڈیجیٹل سسٹم گھر بیٹھے عوام کے مسائل حل کر پائیں گے؟ یا پھر دہاڑی دار مزدور ایک بار پھر اس اکنامک وار کا سب سے بڑا نشانہ بنے گا؟ آج دی بلو نیوز روم میں ہم اسی پر بات کریں گے. کیا پاکستان اس ریجنل کرائسس سے سلامت نکل پائے گا؟ اکانومسٹ پروفیسر اکنامک ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ ڈاکٹر اقدس افضل سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقدس ہمیں وقت دینے کا. یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے میجرز اناؤنس کیے ہیں حکومت نے، اس میں جو چھوٹے دکاندار ہیں، مزدور ہیں، کن کن لوگوں کو نقصان ہوگا اس سے اور کس کو فائدہ؟ جی تھینک یو ویری مچ امبر فار انوائٹنگ می. آپ نے بہت ہی ایک اہم سوال پوچھا ہے میرے سے. دیکھیں یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا نقصان ہوگا جو کہ روزانہ کی بیسس کے اوپر کام کرتے ہیں. جب آپ کا رات کو 8 بجے یا 9 بجے آپ کی مارکیٹس کلوز ہو جائیں گی تو جو بھی لوگ اس کے ساتھ ایک ڈیلی بیسس کے اوپر منسلک ہیں تو ان کے ورکنگ آورز آپ دیکھیں کہ اتنے ریڈیوس ہو جائیں گے. اگر ہم شادی ہالز کی یا میرج ہالز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ لائٹنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، جو ویٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان سب کو اس سے بہت ایک طرح کا نیگیٹو ان کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. اور فائنلی اگر لوگوں نے بازار نہیں جانا اور انہوں نے فنکشنز یا ایونٹس کے اوپر نہیں جانا تو جو یہ ڈفرینٹ ٹیکسیز چلتی ہیں جیسے ان ڈرائیو ہو گئی یا یانگو، ان کے ڈرائیورز کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اور پھر چھوٹے دکاندار بھی ہیں جب مارکیٹس بند ہو جائیں گی جلدی. جی بالکل. چھوٹے دکاندار اگر پرچون کریانہ اسٹور ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں اس طرح کی سیلنگ کے اوپر تو ان کو شاید ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے. لیکن آئی تھنک پرائمریلی ان لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا جو ڈیلی ویجز ہیں، جو جن کا کوئی پے چیک نہیں آتا منتھلی بیسس کے اوپر، اور جتنے آورز وہ کام کریں گے اتنا ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کووڈ کی وجہ سے، اور یہ بہت سارا مقابلہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک نیا قسم کا کووڈ اکانومی کو متاثر کر سکتا ہے، تو سپلائی چین متاثر ہوتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو اگر آپ مہنگائی
کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے کہ مہنگائی صرف ایک ہی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ ہے اوپر, اور یہ ایک بہت ہی شدید انٹینس کرائسس ہے مہنگائی کے حوالے سے. ابھی آلریڈی جو ہماری ایئر آن ایئر انفلیشن ہے, افراط زر جس کو کہتے ہیں, وہ اراؤنڈ 8% ہے بیکاز آف یہ جو آئل پرائس شاک آیا ہے سسٹم کے اندر. اتنی زیادہ پرائسز بڑھ گئی ہیں دنیا کے اندر, تو یہ پاس آن ہو رہا ہے پوری اکانومی کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 مہینے میں انفلیشن کو تقریباً 11 سے 12% کے ارد گرد دیکھ رہا ہوں, اور یہ ایک ڈبل ڈیجٹس تو ہو ہی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا اوپر جائے گی, 15% کے کتنے قریب جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 12-13% کے اوپر تقریباً 2 سے 3 مہینے میں چلی جائے گی, جو کہ ایک بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن بن سکتی ہے پاکستان کے لیے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بہت سی ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے کتنے امپیکٹڈ ہیں. یعنی کہ ایک رپورٹ آئی جس نے بتایا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پچھلے 6 سال کے مقابلے میں ان کی کیلری انٹیک فوڈ انفلیشن کی وجہ سے لوسٹ ہے. پھر ایک اور رپورٹ آئی جس کے اندر یہ نظر آیا کہ پاکستان میں آلریڈی خاص جاب کریشن نہیں ہو رہی. تو پھر جو مہنگائی ہے, یہ جو انفلیشن ہے, اس کے پھر اور بھی بہت سے ناک آن ایفیکٹس ہوں گے سسٹم کے اوپر, جو کہ کچھ اتنا اچھا اکنامک آؤٹ لک نظر نہیں آ رہا اس وقت پاکستان کی اکانومی کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں, اگر ہم بات کریں کہ اس سے پہلے حکومت ایک اسٹیبلٹی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہیں, ٹیکس کلیکشن, یہ سب جو میجرز لینے والے تھے گزشتہ کچھ 2 سال سے, یہ اس حد تک کامیاب نہیں رہے, اسی وجہ سے ہمیں یہ شوق زیادہ لگے گا, مہنگائی زیادہ لگے گی؟ جی ایبسلیوٹلی, میرا خیال ہے کہ میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے, اور میں نے اس کو ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ نام دیا تھا. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ دس از این انسٹیبل اسٹیبلٹی. میننگ یہ کہ اسٹیبلٹی تو آ گئی تھی لیکن وہ بہت ہی انسٹیبل اور پریکیریس اسٹیبلٹی تھی, کیونکہ پاکستان کی اکانومی میں ایز سچ کوئی بفرز موجود نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹیٹ بینک نے 16-17 بلین کے قریب وہ لے گئے تھے, لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ واپس مانگ لیا گیا ہے ایک فرینڈلی کنٹری کی طرف سے. تو ہمارے پاس اس قسم کے بفرز موجود نہیں تھے جس سے ہم اپنی اکانومی کو اس طرح کے کسی شاک میں پروٹیکٹ کر سکیں. تو اسٹیبلٹی آئی تو تھی لیکن وہ انسٹیبل تھی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم واپس شاید انہی دنوں کی طرف جا رہے ہیں جب لوگ پاکستان کی اکنامک سچویشن کے بارے میں بہت ہی فکر مند تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں اور زیادہ گھمبیر ہو سکتے ہیں؟ اب اس میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کاروبار بھی اس طریقے سے بند ہو جائے گا, تو اس کا مطلب کہ جو گروتھ بھی ہے جو پروجیکٹڈ تھی اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ تو ظاہر مزید پھر شرنک ہو جائے گی؟ جی ایبسلیوٹلی. ابھی آپ اگر دیکھیں کہ یہ جب ابھی ہم نے بات کی کہ کیسے جو آورز ہیں بزنس کے وہ کم ہو رہے ہیں, گورنمنٹ نے خود سول سرونٹس کو, سرکاری افسران سے کہا ہے کہ وہ 3 سے 4 دن کام کریں گے. اسکولوں کے اور کالجوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آن لائن پڑھیں. تو شارٹ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں اس کو اکنامکس میں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کہتے ہیں, اور جب ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کسی اکانومی میں ہوتی ہے تو وہاں پہ انویریبلی اکنامک گروتھ اس کی سب سے بڑی کیجولٹی ہوتی ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق جو ہماری جیسی کنٹریز ہیں, جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں, وہ بہت زیادہ انرجی انٹینسو بھی ہوتی ہیں. اور انرجی انٹینسو کا مطلب یہ ہے کہ جب اس قسم کی ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ جی ڈی پی گروتھ زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے, وہ زیادہ ویکن ہو جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں, اور اس سے جو جاب لاسز ہوتے ہیں وہ دے ٹینڈ ٹو بی لاسٹنگ جاب لاسز. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا مجھے نقصان نظر آ رہا ہے. تو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے اکنامک گروتھ ڈیفینیٹلی اس میں امپیکٹ آئے گا, وہ ریسیشن کی طرف جائے گی. اور جو انفلیشن چل رہی ہے ساتھ ساتھ, جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ ڈبل ڈیجٹس 11-12-13% کے اوپر پہنچنے ہی والی ہے کچھ مہینوں کے اندر, تو ہم ایک بڑی پیکیولر سچویشن میں جا رہے ہیں جس کو اسٹیگفلیشن کہا جا سکتا ہے, یعنی کہ انفلیشن ود اسٹیگنیشن. اور
اس سے جو جاب گروتھ کے پراسپیکٹس ہیں, جاب کریشن کے پراسپیکٹس ہیں, وہ بھی بالکل نیل ہو جائیں گے. اور یہ بہت ہی ایک اگین جیسے میں نے کہا الارمنگ سچویشن بن رہی ہے پاکستان کے لیے کہ ایک طرف تو اتنی زیادہ انفلیشن ہوگی اور دوسری طرف کسی قسم کی جاب گروتھ یا جاب کریشن نہیں ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں جسٹ ان دا فائنر ڈیٹیلز, اگر ہم دیکھیں کہ ایک ظاہر چوائس کرنا ہے نا کہ آپ نے پیٹرول کم استعمال کرنا ہے, یعنی کہ دفتر نہیں جانا, لیکن آپ گھر پہ ہوں گے تو بجلی زیادہ استعمال ہوگی, تو یو نو واٹ از دا سورٹ آف کاسٹ بینیفٹ ہے کہ گھر پہ رہیں گے تو وہاں بجلی آپ کی خرچ ہوگی, استعمال ہوگی, دفتر جائیں گے تو پیٹرول استعمال ہوگا. جسٹ فار کلیئرٹی. دیکھیں اس میں ایک بہت ہی ایک فنڈامنٹل ایشو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کی جو بیسک مین اسٹے پالیسی ہے کہ وہ اس کرائسس کے ساتھ یہ جو آئل شاک آیا کیسے ڈیل کر رہے ہیں. دے بیسکلی ڈیلنگ وتھ دس بائی پاسنگ آن دی پرائس انکریز ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ ٹو دا فائنل کنزیومر. یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل 50 روپے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھتی ہے تو ہم یہ 50 روپے جو ہیں فائنل کنزیومر کو پاس آن کر دیں گے. گو اس کے اندر بھی انہوں نے تھوڑی سی دیر لگائی اور اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, بٹ دیٹس دا مین پالیسی کہ پرائس میکنزم کے تھرو ہم اس کو ڈیل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فسکل سائڈ جو ہے اس پہ کوئی فسکل ڈیفیسٹ میں اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم ساری پرائس انکریز پاس آن کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے پیٹرول مہنگا ہوتا چلا جائے گا اس کی جو کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ہے یا اس کی جو یوسیج ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی, اور ہم امپورٹ سائڈ سے جو ہمارا امپورٹ بل کھڑا ہو جاتا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو فیول ہے وہ ایک اتنی اہم چیز ہے, اس کو اکنامکس میں ان الاسٹک گڈ کہتے ہیں, جیسے پانی یا روٹی. اگر اس کی پرائس آپ بہت زیادہ بڑھاتے چلے جائیں تو اس کی یوسیج کم تو نہیں ہوگی. تو یہ جو فیول ہے اس کے بھی کریکٹرسٹکس ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹرم اسی قسم کے ہیں. تو میں نے اسی لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جا کے یہ بات کی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ دیٹ کہ ہمیں بیسکلی ایک ریشننگ میکنزم ایٹ دا پیٹرول پمپ بنانے کی ضرورت ہے جیسا کہ بنگلہ دیش میں استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک گاڑی کو ایک وقت میں 20 لیٹر سے زیادہ پیٹرول ڈلوانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سیم شوڈ اپلائی ٹو موٹر بائکس, ان کے لیے بھی 4-5 لیٹرس پیٹرول ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کہ نہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور اگر یہ کرائسس چلتا رہا تو ہمارا اتنا بڑا امپورٹ بل کھڑا ہو جائے گا, بیکاز ہم امپورٹ کرتے ہیں بہت سی اپنی انرجی, وچ دین ول ہیو اے لاٹ آف نیگیٹو افیکٹس فار آور اکانومی. اور ہم نے ابھی تو اور اس کے افیکٹس ہوں گے امبر ایکسچینج ریٹ کی کمی میں, جیسے وہ نیچے جائے گا ڈالر کے مقابلے میں, اور اس سے پھر ایک انفلیشن کی سونامی آئے گی. تو آئی تھنک یہ چیز جو ہے نا اس کو بہت ہی سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ ایک بہت خطرناک جو ہے نا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں, خوفناک بھی اور خطرناک بھی دونوں کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ نے جو ریشننگ کی بات کی, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پھر مانیٹر کیسے کریں گے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے فار انسٹنس ایک جو تجویز ہے کہ ایپ کے ذریعے کیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے لوگوں کے پاس موبائل فون جو اسمارٹ فون ہے جس میں کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے, کتنے لوگوں کے پاس, اور میں صرف بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی, چھوٹے شہروں کی بھی بات ہو سکتی ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یو نو براڈ بینڈ ایکسیس ہے, رسائی ہے, کہ وہ پھر مانیٹرنگ کروا سکیں. سو دیز آر بگ کویسچنز کہ اگر ہم ریشننگ کریں گے تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, مانیٹر کیسے کیا جائے گا. آئی تھنک دیٹس اے فیئر کویسچن. لیکن بات یہ ہے کہ جسٹ بیکاز اگر ہمارے پاس کوئی کام کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے تو ہم کبھی وہ کام کر ہی نہیں سکتے ایز اے سوسائٹی. تو آئی تھنک جہاں پر یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے, آپ اس کو ایک طرح کی اپرچونٹی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے امپلیمنٹیشن میں شارٹ کمنگز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک سمپل میکنزم بنایا جا سکتا ہے کہ آپ بیسکلی ایک ریسیٹ جنریٹ کریں ایٹ دا پیٹرول پمپ, اور جب آپ نیکسٹ دفعہ کہیں پہ بھی جائیں تو وہ ریسیٹ پروڈیوس کرنا لازمی قرار دیا جائے. بنگلہ دیش میں کم از کم اس طرح سے ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی یعنی کہ ایسے ممالک جہاں ذرا لو ٹیک ہو, جہاں براڈ بینڈ تک رسائی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں ریشننگ جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ہوتی تھی, اس سے پہلے بھی ہوتی تھی, اور اس زمانے میں کسی قسم کی ٹیک سولوشنز اویلیبل نہیں تھے. تو جسٹ بیکاز ہم اگر تھوڑا سا لو اینڈ آف دا ٹیک اسپیکٹرم پہ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریشننگ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، راشننگ کی بات کی آپ نے، یہ بھی بات کی تھی کہ حکومت نے بہت دیر کر دی تھی کہ جو پیٹرول کی قیمتیں، جو انٹرنیشنل پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ اینڈ کنزیومر تک پاس آن ہو. اب اس میں ظاہر ہے حکومت نے ایک بوجھ برداشت کیا تھا، یہ ایک پاپولسٹ ڈیسیجن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تاکہ آپ پہ ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی نہ آئے، لوگ جس طرح سے اب بات کریں. لیکن جس دن اناؤنس بھی ہوا تھا اس وقت بھی پہلے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا، پھر تو اس کو جو ٹیکس ہے وہ نظر آیا کہ آپ پیٹرول لیوی میں پھر بھی بہت اضافہ ہے، اس کو پھر کم کریں. سو یہ ڈیسیجن میکنگ، اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ بیکاز مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت از flying by the seat of its pants, frankly. دیٹس ویری مچ پاسبل. لیکن دیکھیں جو سرکاری یا میں کہوں گا آفیشیل ڈیسیجنس ہوتے ہیں دے ٹیک پلیس ود ان اے پولیٹیکل کانٹیکسٹ. آئی تھنک یہ بات یاد رکھنے بہت اہم ہے. ہم اکثر اکنامکس کے بارے میں یا پبلک پالیسیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بھی آفیشیل ڈیسیجن میکنگ یا پبلک پالیسی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس کی جو پولیٹیکل کاسٹس ہیں اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس اگر تناظر میں آپ اس کو دیکھیں تو ہاں تھوڑی سی انہوں نے دیر کر دی، لیکن اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید وہ تھوڑے سے نروس تھے کہ اس کا ایک بیک لیش آئے گا، اور وہ صحیح ثابت ہوا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ویری ریسنٹلی بہت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں نے اپنی جو ہے وہ احتجاج کی کالز دے دی ہیں، اور ایک ریزن ملا ہے ان کو اپنی موبلائز کرنے کا اپنے ورکرز کو. تو یا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ حکومت اس کو دیکھ رہی تھی. لیکن اس میں ایک چیز آئی تھنک میں اس سے اگری نہیں کرتا. لیکن آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ فیصلہ سازی یا درست فیصلہ سازی پر وقت وہ بھی کمزور تھی. جی میرا خیال ہے اس میں ایک چیز جو بہت مجھے پسند نہیں آئی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے تمام لوگوں کو سبسڈی دینے کی کوشش کی، وچ از نیور اے گڈ آئیڈیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب گورنمنٹ نے پرائس انکریز روکا ہوا تھا، ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ انفلیشن کو روکنا چاہ رہے تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ موٹر بائک والوں کو بھی وہی سبسڈی دے رہے تھے جو آپ لینڈ کروزر والوں کو دے رہے تھے. تو یہ جو اپروچ ہے یہ کبھی اچھی نہیں ہوتی. سبسڈی دینی چاہیے مستحق لوگوں کو، اینڈ اٹ شوڈ اونلی بی ٹارگیٹڈ. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ ایک سیاسی فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے ایک بڑا خوفناک خطرناک منظرنامہ جو پیش کیا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ سکتی ہے، ڈبل ڈیجٹس ہو سکتے ہیں، اس وقت ہمیں اپنی جو ریزروز ہیں کیونکہ ہم نے کچھ اپنے قرضے بھی واپس کرنے ہیں، یو اے ای کو واپس کرنے ہیں، ہمارے بانڈز بھی میچور ہو رہے ہیں، یہ سب بھی فائنانسنگ ہم نے ارینج کرنی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اگر ہم نے جیسے ایک بات آپ نے ذکر کیا تھا، میں اس کے پاس ذکر دوبارہ سے کر دوں کہ اس وقت لوگ یہ بھی خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کا کووڈ کا تجربہ ہے کہ اسکول بند ہیں، بچوں کی لرننگ متاثر ہو رہی ہے. تو اس کو آپ پھر کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف پولیٹیکل انریسٹ؟ ویری گڈ کویسچن امبر. آئی تھنک میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ انفلیشن اتنی ہو سکتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ 15% سے اوپر جائے گی یا اسے نیچے رہے گی. تو آئی تھنک دیٹس گیون. دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں جو ایجوکیشن کے جس طرح سے لاسز نظر آ رہے ہیں، کووڈ کے اندر بھی اسکول کالج بہت عرصہ آن لائن رہے. آن لائن ایجوکیشن از نیور این آلٹرنیٹیو فار ان پرسن ایجوکیشن، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو جنریشن ہے یا یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ایجوکیشن کے لاسز یا ایکیڈیمک لاسز آئیں گے وہ بھی بہت کنسرننگ ہے. اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں دیر آر ویری فیو لیورز اور اسٹیپس دیٹ دا گورنمنٹ کین ٹیک ایٹ دا مومنٹ. آئی تھنک پہلی چیز جو وہ کر سکتے ہیں وہ ہے سب سے جو ولنریبل طبقہ ہے وہ ہے آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کلائنٹس. یہ انشور کرنا کہ ان کے جو اسٹائپنڈس ہیں ان کو انفلیشن کے ساتھ انڈیکس کیا جائے، یعنی کہ جیسے جیسے انفلیشن بڑھتی ہے اسپیشلی فوڈ انفلیشن، ان کے جو اسٹائپنڈز ہیں ان کو بھی اسی طرح بڑھایا جائے. بٹ اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں کچھ سالوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ایلوکیشن ہے اس کو فالو کر رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ہی سالوں کے اندر وہ ایک ہیوج نمبر کے اوپر پہنچ گئی ہے. اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایلوکیشن 7.5 ارب روپیہ ہو گئی ہے. کچھ ہی سال پہلے کوئی 250-200 ارب روپے ہوا کرتی تھی. تو آئی تھنک یہ بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ
کہ جن لوگوں کو آپ یہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ واقعی اس کے مستحق ہوں. اور اب ہمارے پاس ایک بہت سا ڈیٹا موجود ہے پاکستان میں جس کی ٹرائنگولیشن کے ذریعے آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے ہو آر ٹرولی ڈیزرونگ, کیونکہ ہمارے جو ریسورسز ہیں دے آر ویری ویری لمیٹڈ. تو آئی تھنک ان کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کلائنٹس کو. اور پھر جیسے کہ میں نے بات کی کہ ریشننگ کی ایک رجیم لگانے کی ضرورت ہے تاکہ جہاں ہم فسکل سائڈ سے اپنے فسکل سائڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بائی پاسنگ آن دا پرائس انکریز, ہم اپنی ایکسٹرنل سائڈ کو اور اپنی کرنسی کو بھی یا ایکسچینج ریٹ کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا انفلیشنری سائیکل ہے جو کہ یہاں پہ آ سکتا ہے اگر ہم نے امپورٹ سائڈ سے اپنی امپورٹ آف فیول کو پروٹیکٹ نہ کیا. کیونکہ ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی پرائس اوپر گئی ہے اس سے کنزمپشن آف فیول اس طرح سے نیچے نہیں آ رہا جو جیسی کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں پچھلے دنوں. جیسے یہ پرائس انکریز کا ڈیسیجن کے اندر تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن لگا ایسے کہ پاکستان کے لوگ تھوڑے سے ڈسپوائنٹ ہوئے کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کم تھی. تو آئی تھنک جو ٹرانسپیرنسی اور کمیونیکیشن ہے وہ دونوں ہی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی اچھا, پنجاب, وفاقی حکومت, بلوچستان, خیبر پختونخوا سب نے اپنے آسٹیرٹی میجرز اناؤنس کر دیے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سندھ نے وقت مانگا ہے فیصلے کے لیے, کیوں؟ آئی تھنک اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں مانگے, پر اگر آپ دیکھیں آن دا اسٹریٹ پرفارمنس تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کراچی کے درینہ مسائل ہیں اور ان کا جو تعلق ہے یہاں کی سیوک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, شاید اس کا اس سے کچھ تعلق ہو, یا یہ بھی ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا زبردست انوویٹیو سلوشن لے کر کے آ رہے ہیں جس کا کسی کو بھی نہیں پتا. اور لیکن جو بھی لے کر کے آ رہے ہیں آئی ہوپ کہ وہ لے آئیں گے ان دی اینڈ. اس وقت اگر آپ تھوڑے سے کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دے سکتے ہیں. اب بہت سارے ہم نے باتیں کی کہ اگر سرکولر ڈیٹ کچھ ریزالو ہو جاتا, اگر ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ ہوتی, کیونکہ جیسے پنجاب اور نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ فری رائڈ دیں گے, اسلام آباد نے بھی اناؤنس کیا ہے, بٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے تھے. سو اگر آپ کنکلوڈ کر سکیں کہ ہم آگے چلتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی, آگے چلتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نیشنل سیکیورٹی ہے اس طرح سے اتنی ہی اہم آپ دنیا میں انرجی سیکیورٹی بنتی جا رہی ہے. اور ہمیں پاکستان میں اس کرائسس کو تو ہمیں ڈیل کرنا ہے بائی امپلیمنٹنگ دیز اسٹیپس. جیسے ریشننگ کا میں نے سجیشن دیا کہ آپ کوانٹٹی کو بھی کنٹرول کریں تاکہ آپ کی جو کرنسی ہے, آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ فری فال کے اندر نہ جائے. یہ بھی میں نے بات کی. لیکن آئی تھنک ان دا میڈیم ٹو دا لانگ ٹرم ہمیں اس قسم کے انڈیجنس انرجی سورسز کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے. سولرائزیشن جو ہے ایک بہت بڑی ون ہے پاکستان کے لیے. اگر اتنے زیادہ لوگوں نے اپنے انیشیٹو کے اوپر سولرائزیشن نہ کی ہوتی تو یہ بہت ہی زیادہ انٹینس کرائسس بن چکا ہوتا. تو آئی تھنک اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈبل ڈاؤن کرنا ہے ریفارمز پہ جو انرجی سیکٹر میں ہیں. ان کا تعلق انرجی سیکٹر کے ڈیفیسٹ کو کم کرنے, اس کی گروتھ کو اریسٹ کرنے, یا پروفٹ میکنگ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے سے ہو, یا پھر آلٹرنیٹ فیولز یا آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی کو ڈیولپ کرنے سے ہو, یا پھر اس کا تعلق ایسی پالیسیز سے ہو. چلیں میں اس سے اگر ایک ضمنی سوال پوچھ سکوں کہ سب سے پہلا قدم ٹورڈز اگلے 3 ماہ میں کیا کرنا چاہیے اگر ہم نے انرجی ڈپینڈنسی ختم کرنی ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے ایک وائبل پالیسی لے کر کے آئیں جس سے لوگ الیکٹرک وہیکلس کی طرف وہ ٹرانسفر کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے سولر سسٹمز یا سولر جنریشن گھروں پہ لگا لی ہے اور وہ آلموسٹ فری کے پہ اپنی گاڑیاں چارج کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دس کوڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. ایک سیٹ آف انسینٹیوز آئے ہوتا ہے, بہت سے لوگ بجائے فیول کے وہ سولر یا الیکٹرک وہیکلس جو کہ سولر بجلی سے چارج ہوتی ہیں اس کے اوپر شفٹ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقدس افضل ہمیں وقت دینے کا, اور آپ نے ان سے سنا کہ مہنگائی 15% سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, تو اسی لیے اور بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ کامیاب ہوں. کامنٹس اور فیڈ بیک میں ضرور بتائے گا کہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کافی ہیں یا نہیں. اب کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.